بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے، جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ جو 72 فرقے اور 73 فرقوں کی بات کی جاتی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ یہ قادیانی مرزائی جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے تو یہ بڑے وہ فرقوں والی بات کرتے ہیں، فرقہ کھیلتے ہیں تو اور عمومی طور پہ ایک بات کرتے ہیں کہ جناب وہ 1974 کی اسمبلی کے اندر تمہارے 72 فرقے ایک جانب تھے تو ہمارا 73واں فرقہ ایک جانب تھا، تو وہ 72 فرقوں نے مل کے 73ویں فرقے کو جو ہے نا الگ کر دیا، تو لہذا 73واں فرقہ جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا، تو تم جو 72 فرقے ہو وہ جہنم میں جاؤ گے۔ اور وہ ایک حدیث پاک کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ جس حدیث پاک کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و ہنود کے اور نصارہ کے جو فرقے تھے وہ 72 فرقے بن گئے تھے، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، جبکہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک جنتی ہوگا اور 72 جو ہوں گے وہ ناری ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 73واں فرقہ ہوگا یہ وہ والا فرقہ ہوگا کہ جو قرآن و سنت کا پیروکار ہوگا اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو ایسی احادیث کا سہارا لیتے ہیں قادیانی مرزائی اور مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں۔ تو آئیے جی اس کا فیصلہ ہم مرزا غلام قادیانی سے کرواتے ہیں، جس کو یہ قادیانی مرزائی اپنا نبی، رسول، امام مہدی، مسیح موعود، کرشن کنیا اور جے سنگھ بہادر اور رودر گوپال مانتے ہیں، اور جناب اور بھی بڑا کچھ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کی بیوی مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، اور استغفر اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں، تو بڑا کچھ مانتے ہیں۔ تو آئیے جی اسی مرزا قادیانی سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے، صفحہ 5 ہے، اور رسالے کا نام ہے مسیح ہندوستان میں۔ تو مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ واضح ہو کہ اکثر مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں، اور یہ دونوں فرقے ایک مدت سے یہی گمان کرتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں اور کسی وقت آخری زمانہ میں پھر زمین پر نازل ہوں گے۔ اور ان دونوں فریق یعنی یہ جو دونوں فرقے ہیں، دونوں فرقے فریق یعنی اہل اسلام اور مسیحیوں کے بیان میں فرق صرف اتنا ہے کہ عیسائی تو اس بات کے قائل ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، یہاں پہ جو مرکزی بات ہے جو ہمارے موضوع کے تحت ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی اور مسلمان یہ دو فرقے ہیں، یہ دو فرقے ہیں، اور یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ کس تناظر کے اندر ان دو کو فرقے کہا ہے وہ میں بات پہلے آپ کو سمجھا دوں تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو 72 فرقوں کی اور 73 فرقوں کی بات کی گئی ہے حدیث کے اندر، تو اس کے اوپر پھر مختلف علماء اسلام نے جرح کی اور اس کی مختلف تعویلات پیش کیں، اور اس کے اوپر بڑا کلام ہوا۔ پچھلے 1400-1500 سال کے اندر بڑی گفتگو ہوئی، بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑی بڑی مفصل گفتگو ہوئی۔ اس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے
کہ بعض علماء کے نزدیک یہ جو 73 فرقے کہے گئے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس سے مراد امت کی اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ امت اجابت تو اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کے جو متبع ہو چکے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ رسول کی پیروی کرتے ہیں اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں امت اجابت۔ جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں ان کو امت کہتے ہیں، اور وہ کون سی امت ہے؟ امت اجابت، یعنی قبول کرنے والے۔ ایک امت وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں امت دعوت۔ امت دعوت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو قیامت تک دعوت دی جاتی رہے گی کہ آؤ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ ہیں اور زرتشتی ہیں اور دیگر دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ان سے مراد وہ والے لوگ ہیں، اور وہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، لیکن کون سی امت میں؟ امت دعوت میں۔ امت دعوت میں آپ کو عرض کر چکا ہوں ڈیٹیل سے کہ وہ لوگ کہ جن کو قیامت تک کے لیے دعوت دی جاتی رہے گی، اگر تو انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پیروی کرنی شروع کر دی، ان کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو لہٰذا وہ تو اب امت اجابت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے کی پیروی نہ کی تو یہ امت دعوت کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے جو 73 جو گروہ ہیں، جو 73 مختلف نظریات ہیں، وہ نظریات ان کو یہاں حدیث کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بڑی گفتگو، لمبی چوڑی گفتگو ہو چکی ہے، علماء اسلام نے کی ہوئی ہے۔ تو اب مرزا غلام قادیانی جو ہے یہ اسی جناب عقیدے اور نظریہ کا حامل تھا۔ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک بھی یہ جو فرقے تھے، ان فرقوں سے مراد وہ والے فرقے تھے کہ جو امت دعوت کے اندر شامل ہیں، نہ کہ امت اجابت کے اندر شامل ہیں۔ یعنی امت اجابت کے جو گروہ بن چکے ہیں وہ مراد مرزا قادیانی نہیں لیتا تھا، ان کو فرقہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک جو امت دعوت کے جو افراد ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ چاہے کوئی بھی ہے، تو وہ والے لوگ ان کو وہ فرقہ شمار کرتا تھا۔ اور یہ والا عقیدہ اور نظریہ بعض علماء اسلام کا بھی ہے، یہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض علماء اسلام کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھیں کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہو گیا، یہودیوں کا ایک فرقہ ہو گیا، بدھسٹ ایک فرقہ ہو گئے، زرتشت جو ہیں ان کے ماننے والے وہ ایک الگ فرقہ ہو گئے، ملحدین جو ہیں الہادیت والے وہ ایک الگ فرقہ ہو گئے، قادیانی مرزئی ایک الگ فرقہ ہو گئے، اور مسلمان ایک الگ فرقہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ ٹوٹل 3 فرقوں کا تذکرہ کیا گیا اس ہائی لائٹ عبارت کے اندر۔ اب 3 فرقے کون کون سے؟ ایک تو عیسائی فرقہ، ایک مسلمان فرقہ، اور ایک مرزا غلام قادیانی کا فرقہ۔ یعنی یہ مرزا قادیانی ان 2 فرقوں کا جب رد کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے ایک تیسرا فرقہ جو مرزا قادیانی کا اپنا فرقہ ہے، یعنی قادیانیت، مرزیت، جس کا نام اس نے جماعت احمدیہ رکھا تھا، اور کتابوں کے اندر کھول کھول کے اس نے بیان بھی کیا کہ میں ایک الگ فرقہ بنانے لگا ہوں جس کا نام ہے جماعت احمدیہ، جو بعد میں احمدی نام سے مشہور ہوئے، اور مسلمانوں نے ان احمدیوں کو قادیانی اور مرزئی کہنا شروع
کر دیا۔ تو لہذا یہ قادیانی مرزئی ایک الگ فرقہ ہو گئے، مسلمان ایک الگ فرقہ ہو گئے، اور عیسائی ایک الگ فرقہ ہو گئے۔ یہاں سے اس عبارت کے اندر سے تو ہمیں تین فرقوں کا جو وجود ہے وہ پتہ چل رہا ہے۔ تو بس یہی ایک حوالہ تھا جو ہم نے آپ کو دینا تھا، اور یہ اصل میں قادیانی مرزئیوں کے لیے یہ حوالہ ہے، اور قادیانی مرزئیوں کو یہ ہم بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ تم فرقہ 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 کھیلتے ہو، تو پہلے اپنے پیشوا کی بات پر غور کر لو کہ وہ تمہارا پیشوا فرقہ کہتا کس کو ہے، اس سے وہ 72 فرقے یا 73 فرقے سے مراد کون سے فرقے مراد لیتا ہے، تو پہلے وہ مرزا قادیانی سے جا کے فیصلہ کروا لو۔ تم لوگوں نے تو چونکہ اپنی کتابوں کو پڑھا نہیں ہوتا، تم لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہمارا پیشوا اصل میں کون سے گل کھلاتا رہا ہے، تو ہمیں پھر مجبوراً تمہیں حقیقت کا آئینہ جو ہے وہ دکھانا پڑتا ہے، تو تمہیں بات سمجھانی پڑتی ہے، مانتے تم پھر بھی نہیں ہو۔ یہ بھی بات ہے کہ تم تو مرزا قادیانی کی بات بھی نہیں مانتے۔ تو بہرحال جی، امید ہے کہ کچھ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے چینل کو یعنی ختم نبوت ٹائمز کو، یہ یوٹیوب کا چینل، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے، آپ کو پتہ چل جائے۔ تو یہ بالکل فری آف دی کاسٹ ہے، اس پر کوئی ہم نے ایڈ وغیرہ نہیں لگائی، کوئی ہم یہاں سے کمائی نہیں کر رہے۔ تو یہ سارے جو یوٹیوبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ مونیٹائزیشن ہم نے آن نہیں کی ہوئی، تو یہ بالکل فری آف دی کاسٹ ہے، تبلیغ و اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی میں اعلان کرتا چلوں کہ ہماری جو کتاب ہے قادیانی کلمہ، وہ آ رہی ہے، جلد آ رہی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور آپ حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یار مختصر میں عرض کروں گا، تفصیل سے نہیں، ہماری ویڈیو پھر طویل ہو جائے گی، کہ آپ جو مخیر حضرات ہیں، جو درد مند مسلمان ہیں، میں درد مند مسلمانوں سے اور مخیر حضرات سے یہاں مخاطب ہوں، ہر ایرا غیرہ سے میں مخاطب نہیں ہوں، کہ یار آپ لوگ اللہ کے بندو، یہ کتابیں جو ہماری ہیں کم از کم کتابیں چھپوا کے تقسیم کیا کریں، کم از کم آپ ہماری کتابیں، میری کتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی رکھی ہیں، تو وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بس اب کیسے چھپوائیں، ہم منہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ یہ قادیانی مرزئی اپنے لٹریچر کے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں اپنے لٹریچر کے اوپر، اور لوگوں کے دین اور ایمان کو برباد کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ فقط جناب یہی کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں، اوئے ہوئے مرزیت پھیل رہی ہے، دیکھو جی مرزئی کتنا کام کر رہے ہیں۔ تو تم کیا کام کر رہے ہو وہ بھی تو بتاؤ نا، تم نے کتنا کام کیا اور کتنا حصہ ڈالا، اور کیا تم نے کام کیا وہ بتاؤ۔ تو یہ میں اپنے درد مند مسلمانوں سے مخاطب ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ آج مجھے مجبوراً یہ بات آن لائن کہنی پڑی ہے۔ یہ قادیانی مرزئی جو ہے نا، یہ دیکھیں کتنا اپنا وہ لٹریچر کے اوپر کتنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے ہی قادیانی مرزئی جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہے کہ وہ اپنے لٹریچر کے اوپر، اپنے دیگر ختم نبوت کے کاموں کے اوپر بالکل کوئی توجہ نہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر میں نے ایک ٹچ دینا تھا، سمجھ داروں کے لیے، عقل مندارہ اشارہ کافی ہے، وہ اشارہ ہی کافی ہے، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ قدمے درمے سکھنے ختم نبوت کے کاموں کے اندر معامر رہیں، اللہ پاک آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔